السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک چھوٹا سا نصیحت لے کر آیا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ دیر سے دیر تک سونے والے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے بحث کر رہا تھا کہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے کتیا اور بکری دیکھی ہے؟ وہ شخص بولا، ہاں۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، کتیا اور بکری میں زیادہ بچے کون جنتا ہے؟ وہ بولا، کتیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں یا کتے؟ وہ بولا، بکریاں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں، حالانکہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں مگر پھر بھی کم نہیں ہوتی، تو کیا یہ برکت نہیں ہے؟ اسی کا نام برکت ہے۔ پھر وہ شخص بولا، ایسا کیوں ہے کہ بکریوں میں برکت ہے اور کتوں میں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں، بکریاں رات ہوتے ہی فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور یہی نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور کتے رات بھر بھونکتے ہیں پھر فجر کے قریب سو جاتے ہیں، لہٰذا وہ رحمت اور برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ بس یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم اپنی راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج نہ تو ہمارے مال میں برکت ہے، نہ ہی ہماری اولاد میں، اور نہ ہی کسی اور چیزوں میں برکت رہ گئی ہے۔ لہٰذا عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے کچھ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اسلام میں، حدیثوں میں جو بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، کہ رات کو ہم جس فضولیات میں وقت گزارتے ہیں اور جب بہت لیٹ ہو جاتی ہے تب جا کے ہم سو جاتے ہیں، اور پھر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں ہمیں مشکل ہوتا ہے اور شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اور ہم اٹھ نہیں سکتے، اور اسی طرح ہم اس عظیم برکت سے محروم رہ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے حدیثوں میں فرمایا بھی ہے کہ صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے سے جو برکت گھر میں نازل ہوتی ہے، وہ ہم سب کو اس کی فضیلت کا بھی پتہ ہے، لیکن اتنے عقل اور سوچ کے ساتھ بھی ہم یہ آج کل کے اس خوبصورت برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے اور وقت پر اپنے کام اور اپنا سونے کا ٹائم جو ہے مقرر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہمیں مختلف واقعات میں مختلف چیزوں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی دفعہ کسی اور موضوع پر ایک خوبصورت سا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔